میرے بھائی کے ساتھ اس کا دوست ہمارے گھر رہنے آیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا، مجھے اس سے یک طرفہ محبت ہو گئی۔ اس نے مجھ سے اظہار محبت کیا اور جلدی اپنے ماں باپ کو لانے کے بارے میں کہا، لیکن میرا بھائی آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے مار مار کر اپنے دوست کو گھر سے نکال دیا، لیکن اس کا دوست وعدے کا پکا تھا۔ وہ رشتہ لے کر آیا اور میرے بھائی کے انکار کے باوجود اس کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ ایک دن میں چکرا کر گر گئی، تب پتہ چلا کہ مجھے حمل ہے، حالانکہ میں ایک بار بھی اپنے شوہر سے نہیں ملی تھی۔ جب پولیس نے تفتیش کی تو میرے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا، کیونکہ مجھ پر یہ ظلم ڈھانے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی 4 سال بعد دبئی سے واپس آیا تو اپنے ساتھ ایک دوست کو بھی لایا۔ اس کا دوست ہنس مکھ اور خوب رو انسان تھا۔ وہ چند لمحے میں کسی کو بھی اپنا گرویدہ کرنا جانتا تھا۔ اس کی شخصیت میں عجیب سا سحر تھا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی انسان مجھے حد سے زیادہ اچھا لگتا تھا، کیونکہ میرے بارے میں تو مشہور تھا کہ یہ آدم بیزار ہے۔ یونیورسٹی میں بھی کئی لوگوں نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن انہوں نے میرا رویہ دیکھ کر اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ خاندان کے بڑے سے لوگ ایسے تھے جو میرا رشتہ لینا چاہتے تھے، لیکن ان کے بیٹے نہیں مانتے تھے، کیونکہ وہ ایک ایسی لڑکی چاہتے تھے جو چلبلی سی ہو۔ لیکن میں تو اصول پسند تھی اور لڑکوں سے زیادہ باتیں کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ مجھے ان لڑکیوں پر بہت غصہ آتا تھا جو لڑکوں کے ساتھ فری ہوتی تھی، خود تو اچھے کردار کی نہیں ہوتی تھی، دوسری لڑکیوں کو بھی بدنام کرتی تھی۔ میں بہت اصول پسند تھی۔ یہ عادت مجھے میرے بابا جان سے ملی تھی، وہ بھی اپنے اصولوں کے پکے تھے۔ میری امی ایک کفایت شعار اور گھریلو خاتون تھیں۔ انہوں نے آج تک باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی۔ میرا بھائی 4 سال بعد دبئی سے واپس آیا تھا، لیکن اس بار وہ اکیلا نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ اس کا ایک دوست بھی تھا۔ وہ بس مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اس پر مر مٹنے کو تیار تھی، لیکن زندگی میں پہلی بار کسی کو اپنے دل کے بہت قریب محسوس کیا تھا۔ میں اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ جب وہ بھیا کے ساتھ نیچے کچن میں کھانا کھانے آیا کرتا تھا تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں اس کے سامنے نہ جاؤں، کیونکہ مجھے اس سے یک طرفہ محبت تھی۔ تو میں اسے چھپ چھپ کر دیکھا کرتی تھی، کیونکہ میں اصول پسند لڑکی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ اپنے محرم کے علاوہ کسی نامحرم کو دیکھوں۔ تو میں بہت زیادہ پردے کا اہتمام کیا کرتی تھی، نہ کوئی مجھے دیکھے نہ میں کسی کو دیکھ پاؤں۔ لیکن اس شخص نے میرے سارے اصول ہی توڑوا دیے تھے۔ نہ جانے اس کی ذات میں کون سی کشش تھی جو مجھے ہر وقت اپنے پاس کھینچا کرتی تھی، اور میں بے اختیار اس کی جانب کھینچی ہی چلی جاتی تھی۔ میں کوئی سڑک چھاپ لڑکی نہیں تھی جو اسے ہر وقت گھورتی ہی رہتی تھی۔ کبھی کبھی اگر اتفاقاً وہ نظر آ جاتا تھا تو میں اسے ایک نظر بھر کے دیکھ لیا کرتی تھی۔ اب تو دن میں ایک بار جب تک اسے نہ دیکھ لیتی مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ یوں ہی دن گزرنے لگے۔ ایک دن امی مجھ سے کہنے لگی، جمیلہ رشتے والی آئی تھی، وہ جو رشتہ لائی تھی میں دیکھ کر دنگ رہ گئی، اور آج تو میں نے اسے خوب سنوائی ہے کہ اگر میری بیٹی کے لیے اچھا رشتہ نہیں لا سکتی تو بتا دو، میں خود ہی تلاشی شروع کر لوں گی۔ ویسے میرے ذہن میں صدیق کے دوست رحمان کو دیکھ کر خیال آیا ہے۔ میں نے چونک کر اوپر دیکھا تو کہنے لگی کہ کیوں نہ وہ میرا داماد بن جائے۔ ایک تو صدیق کا دوست بھی ہے، دوسرا کتنا خوب روح اور سمجھدار شخص ہے، میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھے گا۔ میں یہ سن کر نظریں جھکا گئی۔ تب ہم دونوں نے جو وہ سبزی کاٹ لی تھی وہ اسے اٹھا کر کچن کے اندر چلی گئی۔ میں باہر بیٹھی تھی،
جب صدیق کا دوست رحمان نیچے آیا، میری نظر جب اس پہ پڑی تو میں جلدی سے دوپٹہ سٹ کرتے ہوئے تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں کھڑکی سے اسے دیکھنے لگی تو وہ ہنستے ہوئے کچن کے اندر جانے لگا۔ میں اس سے پردہ کرتی تھی۔ وہ اس طرح اچانک آ گیا تھا تو پہلے تو مجھے اس پر بہت غصہ آیا تھا، لیکن جب میں نے اسے ہنستے ہوئے دیکھا تھا تو اس کے گال پہ پڑنے والے ڈمپل نے مجھے مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ پانی کا جگ بھر کر جب اوپر چھت پر چلا گیا تو میں امی کے پاس گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ اتنی دیر وہ کون سی باتیں کر رہا تھا۔ تو وہ کہنے لگا، بڑا ہی کوئی پیارا بچہ ہے، کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ میری وجہ سے تنگ تو نہیں ہو رہے کہ میں ایک انجان شخص یہاں آ کر رہ رہا ہوں۔ تو امی کہنے لگی کہ میں نے اسے کہا کہ تم میرے بیٹے کے دوست ہو تو میرے بیٹے کی طرح ہی ہو، جب تک چاہو یہاں رہو۔ وہ کل ہی واپس اپنے شہر جا رہا ہے، یہاں تو اس نے کوئی کام کرنا تھا، ان کی یہاں کوئی جائیداد تھی جس کا سودا ہونے والا تھا، وہ اس لیے یہاں پر رکا ہوا ہے۔ میں امی کی بات سن کر کہنے لگی، آپ نے تو 1-2 دن میں ہی اسے بیٹا بنا لیا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے صدیق بھائی کو یہ بات پسند نہیں آ رہی کہ وہ اس طرح بے دھڑک آتے جاتے رہتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ امی بھی میری ہاں میں ہاں ملانے لگی تو ہم دونوں کام میں متوجہ ہو گئیں اور دوسری باتوں کو ڈسکس کرنے لگے۔ تبھی امی کہنے لگی کہ مجھے پڑوس والی آنٹی ایک دوست کے گھر جانا ہے، تم سالن بنا دینا اور گھر کا اچھے سے خیال رکھنا، کنڈی اندر سے بند کر لینا، تمہارا بھائی بازار گیا ہے، جب وہ آئے تو کنڈی لازمی کھولنا، یہ نہ ہو وہ باہر کھڑا غصہ ہوتا رہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ان کے جانے کی دیر تھی جب رحمان کچن میں آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی۔ ویسے تو میں اسے چھپ چھپ کر دیکھتی رہتی تھی، لیکن جب وہ سامنے آیا تو مجھے اسے دیکھا ہی نہیں گیا۔ میں دوسری طرف منہ کیے کھڑی رہی تو وہ کہنے لگا کہ اس طرح منہ موڑے کھڑی رہو گی، اب میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں تو تمہیں اتنی تو اجازت ہونی چاہیے کہ ایک نظر مجھے دیکھ ہی لو، اب ایسی بھی کیا ناراضگی۔ میں اس کی بات سن کر ششدر رہ گئی۔ میں نے کہا کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تب وہ پوچھنے لگا، اگر اس کے گھر والے میرا ہاتھ مانگنے آئیں تو کیا میں ہاں کر دوں گی؟ میں نے شرماتے ہوئے کہا، جیسے میری امی اور بھائی فیصلہ کریں۔ تو وہ کہنے لگا، میں ان سے نہیں تم سے پوچھنے آیا۔ تو اب میرے گال شرم کی وجہ سے لال ہو چکے تھے، دل کی دھڑکن پہلے سے بڑھ چکی تھی۔ میں نے شرماتے ہوئے کہا ہاں، تو وہ مسکراتے ہوئے میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ ابھی ہم کچن میں ہی تھے جب دروازہ زور زور سے بجنے لگا، تو میں دروازہ کھولنے کے لیے جانے لگی تو وہ کہنے لگا، تم کام کرو، میں جا کے دیکھتا ہوں۔ وہ یہاں موجود تھا تو مجھ سے تو کوئی کام ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ گیا تو میں نے اپنی ساری توجہ پھر سے کھانا بنانے کی طرف کر دی۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا تو بھیا اور وہ چھت کی طرف جا رہے تھے۔ تبھی امی بھی پڑوس سے لوٹ آئیں۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے جب میرا بھائی اپنے دوست رحمان کا گریبان پکڑے اس کو گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں سے اتار کر نیچے لایا تھا۔ اس نے اسے زور سے صحن میں دھکا دیا اور چھت پر واپس جا کر اوپر سے ہی سامان پھینکنے لگا۔ امی جلدی سے گئیں اور رحمان کو اٹھانے لگی۔ تب ہی میرا بھائی دھاڑا۔ وہ کہنے لگا کہ امی آپ اس بےہودہ شخص سے دور رہیں، آپ کو نہیں پتا یہ میرے احسان کا بدلہ مجھے اس طرح سے دے گا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ایسا کام کر سکتا ہے۔ تبھی امی کہنے لگی، کیا مسئلہ ہے؟ کیا کر رہے ہو تم؟ جو بھی بات ہے کھل کر کہو، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ ابھی تو تم دونوں صحیح سلامت گھر آئے تھے، وہ ابھی ابھی کیا ہو گیا ہے؟
تم لوگوں کو تبھی بھیا بولنے لگے کہ نیچ شخص، اسے میں نے اپنے گھر میں پناہ دی اور یہ میری بہن پر نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ مجھے پہلے ہی اس پر شک تھا، لیکن میں نے اپنا وہم جان کر نظر انداز کیا، لیکن نہیں معلوم نیچ قوم کے نیچ لوگ اسی طرح کے ہی کام کرتے ہیں۔ تبھی رحمان آگے بڑھا اور بھیا کا گریبان پکڑتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسا کہنے کی؟ میں تمہارا دوست صحیح، لیکن میں اپنے اوپر کوئی بات برداشت نہیں کروں گا۔ اور دونوں آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے تھے اور میں ان دونوں کو ہکا بکا دیکھ رہی تھی۔ تبھی بھیا کہنے لگے، تم اندر جاؤ ورنہ میں تمہیں یہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں جلدی سے ڈر کے مارے اندر بھاگ گئی، لیکن میں پھر بھی باز نہ آئی۔ میں کھڑکی سے ان دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھنے لگی۔ امی ان دونوں کو چھڑوانے میں کامیاب رہیں اور رحمان کو اپنے کمرے میں جانے کا بولا اور صدیق بھائی کو کچن میں لے آ گئی۔ کہنے لگی کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اچھے خاندان سے اس کا تعلق ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ تمہیں تو جہیز بھی نہیں جوڑنا پڑے گا۔ اس رشتے میں کوئی بھی برائی نہیں ہے، بلکہ یہ لڑکا تمہارا دیکھا بالا ہے، کل کو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، تمہارے ساتھ کام کرتا ہے، اور تمہیں کیا چاہیے؟ کیا اس سے بہتر تم اپنی بہن کے لیے دلہا تلاش کر سکتے ہو؟ آئے روز جمیلہ رشتے والی ایسے رشتے لانے لگی ہے کہ ان کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اپنی بیٹی کو دینا، اب تو وہ آسیہ سے دوہری عمر کے رشتے لانے لگی ہے۔ اگر اس کے جوڑ کا رشتہ ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے مل رہا ہے تو تم کیوں اس طرح سے چلا رہے ہو؟ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ رحمان کو بولو کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھیج دے۔ تبھی وہ سمجھ گیا اور کہنے لگا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ لوگ خود ہی جا کے اسے بولیں، کیونکہ میں اس شادی سے بالکل بھی راضی نہیں ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ آسیہ سے شادی کرے۔ آسیہ کی ابھی عمر ہی کیا ہے، ابھی تو یہ 24 سال کی نہیں ہوئی۔ میں جب اگلی بار واپس پاکستان آؤں گا تو پھر آسیہ کی شادی دھوم دھام سے کریں گے۔ ابھی آپ کو کیا جلدی ہے؟ کیا پتا اس سے بہتر رشتہ مل جائے۔ اور امی کہنے لگی، جو ہو رہا ہے اسے انہوں نے کہا ہے کہ اسے کہہ دو جا کے اس وقت اپنے ماں باپ کو بھیج دے، اس کے علاوہ میں ایک لفظ نہیں سنوں گی۔ جاؤ یہاں سے۔ تو میرا بھائی غصہ کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ میں پودوں کو پانی دے رہی تھی جب رحمان اپنا سامان اٹھائے سیڑھیوں سے اتر رہا تھا، تبھی وہ بے دھڑک میرے قریب آ گیا۔ امی کچن میں تھی، بھائی چھت والے کمرے میں۔ وہ آ کر کہنے لگا کہ میں جلد ہی اپنے والدین کو لے کر لوٹوں گا، تم پریشان مت ہونا اور میرا انتظار کرنا۔ اب کی بار دبئی واپس جانے سے پہلے تمہیں اپنا محرم بنا کر ہی جاؤں گا۔ جب اگلی بار لوٹوں گا تو رخصتی کروا لیں گے۔ اور ایک بات، تمہارا بھائی ابھی غصے میں ہے، تم اس سے کوئی بھی ایسی بات مت کرنا جس سے وہ مزید غصہ ہو جائے۔ میں خود اسے منا لوں گا، دل کا وہ اتنا برا نہیں ہے، لیکن فی الحال اس کا غیرت کا مسئلہ بنا ہوا ہے، جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا تو وہ بھی نارمل رویہ اپنا لے گا۔ میں چپ کر کے اس کی باتیں سنتی رہی اور اپنا سر جھکا لیا۔ تو وہ مجھے اللہ حافظ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد پورا ہفتہ گزر گیا، وہ اپنے ماں باپ کو لے کر نہیں آیا۔ بھیا کہنے لگا، دیکھا میں کہتا تھا نا کہ وہ اتنے امیر لوگ یہاں پر بھلا کیوں رشتہ کرنا چاہیں گے؟ ایسے ہی آپ لوگ اس کے پیچھے مر رہے تھے، دیکھ لیا نا اس کا حال۔ میں بھی اداس ہو گئی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسا میرے ساتھ کر سکتا ہے۔ زندگی میں پہلی بار میں نے کسی کو چاہا تھا۔ محبت یک طرفہ ہی صحیح، لیکن محبت تو محبت ہوتی ہے نا۔ امی کو معلوم تھا کہ میں اسے پسند کرنے لگی ہوں، اس لیے
وہ اس رشتے کی حمایت میں بول گئی تھی۔ باقی رحمان میں کوئی ایسی خامی بھی نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ رشتہ لے کر نہ آ سکا۔ مجھے اس بات کا بہت دکھ تھا، اور یہ دکھ اب غصہ بن کر باہر نکلنے لگا تھا۔ امی بھی میرے رویے سے دھیرے دھیرے تنگ آنے لگی تھی۔ یہ ایک دن کا واقعہ ہے جب میں اور امی بازار گئے ہوئے تھے۔ جب ہم لوگ بازار سے واپس آئے تو دیکھا رحمان ایک اور عورت اور ایک مرد، جو شاید اس کے والدین تھے، ان کے ساتھ ہمارے دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ امی جلدی سے آگے بڑھیں اور انہوں نے دروازہ کھولا اور ان کے لیے اندر آ گئی۔ میں حیران رہ گئی، کیونکہ مجھے اب بالکل بھی امید ختم ہو چکی تھی، کیونکہ رحمان کو گئے 2 ہفتے ہو چکے تھے، جبکہ اس نے 4 دن کے انتظار کا بولا تھا۔ تب ہی صدیق بھائی بھی اپنے جس کام سے گئے تھے وہ بھی لوٹ آئے۔ مجبوراً ان کو سب کے سامنے رحمان سے اچھا رویہ اپنانا پڑا۔ رحمان کے والد محترم کہنے لگے، مجھے معلوم ہے تم دونوں کی انبن چل رہی ہے، لیکن میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ میرا بیٹا ہیرا ہے، ہیرا، اور آپ کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھے گا۔ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ منگنی کی بجائے نکاح کر دیا جائے۔ منگنی تو ایک بے نام سا رشتہ ہے، اگر اس طرح کے بے نام رشتے جلد ہی ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم اس رشتے کو ایک نام دینا چاہتے ہیں۔ کیوں نہ کل نکاح رکھ لیا جائے؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے امی کی طرف دیکھا تھا، تو امی نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تبھی وہ کہنے لگے کہ کیوں نہ ابھی بازار جا کر شاپنگ کر لی جائے۔ ہم نے پاس میں ہی ایک بنگلہ خریدا ہے، وہاں پر نکاح کے سارے انتظامات کر لیں گے۔ ہم ابھی وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور پھر رخصتی تو 2 سال بعد ہے۔ تبھی امی کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ اسی وقت ہم لوگ شاپنگ پر چلے گئے۔ میرا بھائی غصے سے ہمیں روکتا رہا کہ تم لوگ نہ جاؤ، لیکن امی اس بات پر بہت ناراض ہوئیں کہ بھائی کیوں منع کر رہا ہے۔ اب وہ اس کا دوست نہیں بلکہ میری بیٹی کا سسرال ہے، اور ان کے سامنے ایسا کوئی بھی کام نہ کرے جس سے وہ بد دل ہو جائیں۔ امی کے غصے سے ڈرتے ہوئے بھائی خاموش ہو گئے۔ نکاح کے بعد ہمیں صرف 10 سے 15 منٹ ملے، جس دوران ہم لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ مجھے تو بات ہی بھول گئی تھی کہ مجھے رحمان کا نمبر تو لے لینا چاہیے تھا، یا اسے میرا نمبر لے لینا چاہیے تھا۔ اب تو وہ دبئی چلا جائے گا، تو ہم لوگ ایک دوسرے سے کیسے بات کیا کریں گے؟ لیکن یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی، اور رحمان کو بھی یاد نہیں رہی۔ ایسے ہی بورنگ سے دن گزرنے لگے۔ میں رات کو جلدی سو جایا کرتی تھی، اور صبح جلدی جاگنے کی عادت تھی۔ میں جب صبح کو جاگتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرا بدن درد سے پھٹ رہا ہے، عجیب سی تھکاوٹ ہونے لگتی تھی۔ ایک دن میں موبائل چلا رہی تھی جب ایک انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ میں پہلے تو پریشان ہو گئی، لیکن پھر میں نے کچھ سوچتے ہوئے کال اٹینڈ کر لی۔ آگے کوئی اور نہیں، رحمان تھے۔ وہ کہنے لگے، ڈرا دیا؟ تو میں نے کہا، نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو آپ کی ہی کال یا پھر میسیجز کا انتظار کر رہی تھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے کال کیوں نہیں کی تم نے؟ میں نے کہا کہ میرے پاس آپ کا نمبر نہیں تھا۔ تو کہنے لگے، لیکن میرے پاس تو نمبر تھا۔ تو میں کہنے لگی کہ آپ کے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا؟ میں حیران ہو گئی تھی۔ تو وہ کہنے لگے، میں نے صدیق کے موبائل سے چرایا تھا، کیونکہ مجھے تم سے بات کرنی تھی۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر میں تمہارے گھر رشتہ بھیجوں تو تم رضامندی ظاہر کرو گی یا انکار کر دو گی؟ میں یہ سب باتیں سن کر کہنے لگی، آپ زیادہ چالاک ہیں۔ تو وہ کہنے لگے، شوہر کس کا ہوں؟ ہم لوگ اب ہر روز باتیں کرنے لگے تھے۔ وہ روزانہ 2 گھنٹے کے لیے کال کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ رات کو میں جلدی سو جایا کرتی ہوں۔ ایک دن میں انہیں کہنے لگی
کہ جب میں سو کر اٹھتی ہوں تو میرے بدن میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے مجھے کسی نے بہت مارا ہو۔ تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ تمہارے پاس اور کس نے آنا ہے، وہ میں ہی ہوتا ہوں گا۔ میں ان کی بات مذاق میں ٹال گئی۔ یوں ہی دن گزرنے لگے۔ ایک دن میں صبح اٹھی تو مجھے متلی ہونے لگی، میرا سر چکرانے لگا۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے کمرے سے نکلی اور جا کر کچن میں پانی پینے لگی۔ امی بھی وہیں پر موجود تھی۔ امی کہنے لگی کیا ہوا ہے؟ تو میں نے انہیں کہا یہ کس چیز کی بدبو ہے، مجھے بہت متلی آ رہی ہے، آپ یہ انڈے بنانا بند کریں، میں یہاں سے جا رہی ہوں، مجھے یہ بدبو بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی مجھے الٹیاں ہونے لگیں گی۔ تو وہ حیران رہ گئی کہ یہ میں انہیں کیا کہہ رہی ہوں، کیونکہ انڈا تو میں بہت شوق سے کھاتی تھی، اور اب جب وہ انڈا بنا رہی تھی تو میں انہیں کہہ رہی تھی کہ آپ نہ بنائیں، تو وہ کہنے لگی شاید تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم جا کر آرام کرو، میں سارا کام خود ہی کر لوں گی۔ میں اپنے چکراتے سر کو پکڑتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے لگی، جب میرا بھائی میرے ساتھ گزرتے ہوئے مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ میں اس کی ہنسی کا مطلب نہیں سمجھی، لیکن مجھے بہت عجیب لگا کہ وہ مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہا ہے۔ میری طبیعت خراب تھی تو میں نے اسے فضول بات پر زیادہ غور نہیں کیا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ باہر نہ جانے میں کتنی دیر سوتی رہی، جب عصر کے وقت امی آئیں اور کہنے لگی کہ میں ساتھ والے گھر میلاد شریف ہے جا رہی ہوں، فریج میں گوشت رکھا ہے، وہ اچھے سے بنا دینا، تمہارے بھائی کا بڑا دل چاہ رہا ہے آج قورمہ کھانے کا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں، میں بنا دوں گی۔ تبھی میں اٹھی، نہائی اور جا کر کھانا بنانے لگی۔ جیسے ہی میں گوشت دھونے لگی، اس کی بو سے مجھے پھر سے الٹیاں آنے لگی۔ میں پریشان ہونے لگی۔ تبھی مجھے ایک چکر سا آیا اور میں وہیں پر گر گئی۔ جب میں اٹھی تو میرا بھائی سر پر کھڑا تھا اور امی بھی میرا سر گود میں رکھے پریشان سی قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر مجھ پر پھونک رہی تھی، کہہ رہی تھی نہ جانے کس کو میری بچی کی نظر لگ گئی ہے، میری بچی آئے روز ہی بیمار رہنے لگی ہے۔ تبھی صدیق بھائی کہنے لگے کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ امی کہنے لگی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امی کی دوست بشرا بھی ساتھ تھی، انہوں نے 15 سال بطور نرس ایک ہاسپٹل میں کام کیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں ابھی ان کا چیک اپ کرتی ہوں۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو بھیجا تو وہ بلڈ پریشر چیک کرنے والی مشین لے کر آ گیا۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ اس کا تو بی پی بہت زیادہ لو ہے، 1 منٹ مجھے چیک کرنے دو۔ تو وہ میرے دل پر ہاتھ رکھ کے دل کی دھڑکن چیک کرنے لگی، کیونکہ میں انہیں کہہ رہی تھی کہ کل سے میرے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو رہی ہے۔ جب انہوں نے چیک کیا تو وہ کہنے لگی مجھے لگتا ہے مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہسپتال لے کر چلنا چاہیے۔ تبھی میرا بھائی کہنے لگا ایسی کون سی بات ہے جو آپ کو خود پہ یقین نہیں ہے؟ آپ تو اتنے عرصے سے بطور نرس کام کرتی رہی ہیں۔ تو بتانے لگی کہ مجھے لگتا ہے آسیہ امید سے ہے۔ امی کہنے لگی کیسی بات ہے؟ وہ کہنے لگی تو پھر ہسپتال سے مکمل چیک اپ کرا لیتے ہیں، یہ نہ ہو مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، لیکن میرا تجربہ اب جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تبھی امی اس عورت سے لڑنے لگی۔ میرے بھائی نے غصے سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچتے ہوئے گھر سے باہر دھکا دے مارا، کہنے لگا کہ جس کا گندا خون تمہارے پیٹ میں پل رہا ہے تم اسی کے پاس چلی جاؤ اور دوبارہ اس گھر کی طرف قدم بھی مت اٹھانا۔ میں منہ کے بل گئی تھی، میرے پیٹ میں شدید درد محسوس ہونے لگا۔ میری چیخیں سن کر محلے کی تمام عورتیں بھی اپنے گھروں سے باہر نکلنے لگیں۔ تو امی اور بشرا آنٹی جلدی سے آئیں
اور انہوں نے ایمبولینس کو کال کی اور مجھے ہسپتال لے گئیں۔ میں درد سے کرا رہی تھی، لیکن میں نے ڈاکٹر سے درخواست کی تھی کہ آپ لوگ DNA ٹیسٹ بھی کرائیں۔ اس کے بعد جو انکشاف مجھ پر ہوا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، جبکہ مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگی، یہ پولیس کیس ہے۔ تو میں نے اسے ساری صورتحال بتا دی کہ میرا ابھی صرف نکاح ہوا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میرے پیٹ میں کس کا بچہ ہے، کیونکہ نکاح کے بعد فوراً ہی میرا شوہر دبئی چلا گیا تھا۔ جب ٹیسٹ کی رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر کو مجبوراً پولیس کو بلانا پڑا۔ جب پولیس نے تشویش کی تو میرے بھائی کو اٹھا کر لے گئے۔ میرا بچہ مر چکا تھا، مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، لیکن میں نے پھر اپنے جذباتوں پر قابو پایا اور امی سے کہہ کر پولیس اسٹیشن پہنچ گئی۔ وہاں جا کر میں انسپیکٹر کو کہنے لگی، میرے بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا، آپ کے ہی بھائی کا قصور ہے، وہ سب کچھ اگل چکا ہے۔ میں نے کہا، میں سمجھی نہیں۔ تو وہ کہنے لگے، جا کر آپ اس سے ملاقات کر لیجیے، آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ جب ہم لوگ وہاں گئے تو میرا بھائی سلاخوں کے پیچھے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ امی کو دیکھ کر کہنے لگا، آج سے 20 سال پہلے تو نے اپنے شوہر کی دوسری بیوی کو کہا تھا نا کہ نہ جانے اس طوائف عورت کے پیٹ میں کس کا بچہ ہے جسے وہ تمہارا بچہ بتا رہی ہے۔ خوددارا سلیم احمد، ہوش کے ناخن لو، اس عورت کو ابھی اسی وقت گھر سے نکالو۔ ایسی عورتیں کسی ایک کی نہیں ہوتی ہیں، یہ مرد بدلتی رہتی ہیں۔ تب تم نے میری ماں کو گھر سے نکلوا دیا یا میری ماں اس صدمے سے مر گئی، کیونکہ میرے باپ کو معلوم تھا کہ میں ان کا بیٹا ہوں، تو وہ مجھے اپنے بیٹے کی کمی پوری کرنے کے لیے گھر لے آئے۔ تم نے میرے ساتھ سلوک تو اچھا رکھا، لیکن تم کبھی بھی میری ماں کی جگہ نہیں لے سکی۔ میں ہمیشہ تمہیں خوش دیکھ کر اپنی ماں کو یاد کر کر کے روتا رہا۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم اپنی بیٹی کو ساری دنیا سے چھپا کر باپردہ بناؤ گی تو وہ محفوظ رہے گی؟ تم نے ساری زندگی اسے سکھایا کہ باہر کے مردوں سے اپنی عزت کی حفاظت کرو، لیکن تم نے اسے یہ نہیں سکھایا کہ اس کی عزت گھر میں رہتے ہوئے بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ میں نے تمہاری بیٹی کو ایک طوائف سی زندگی دی ہے، تمہیں معلوم بھی ہے کہ وہ اب تک اتنے مردوں کے ساتھ سو چکی ہے۔ میں تم دونوں کو نیند کی دوا دے دیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں، اور نہ جانے کس کا بچہ اس کے پیٹ میں پل رہا ہے۔ یہ کہہ کے وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ وہ مجھے اپنا بھائی نہیں لگا، میں اسے دیکھ کر رونے لگی۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ اب تو تمہارا دامن داغدار ہو چکا، اور میں یہی چاہتا تھا، آپ لوگ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے اور یہاں سے چلے جائیں۔ نہ جانے اس بے وقوف رحمان کو تم میں کیا دیکھا ہے، آیا تو وہ تمہیں برباد کرنے تھا، مگر آباد کر کے چلا گیا۔ اسے سمجھایا بھی تھا کہ صرف تم سے تعلق بنائے اور پھر چھوڑ دے، لیکن اس گدھے کے پاس عقل نامی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ اس کی ساری باتیں سن کے میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ تبھی امی اور میں روتے ہوئے گھر واپس آ گئے۔ میں نے رحمان کو فون کیا اور پھر اسے ساری حقیقت بتائی اور کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو، کیونکہ میں اب اس قابل نہیں رہی کہ تمہاری بیوی کہلا سکوں۔ میرے دامن پر اتنا بڑا داغ لگ چکا ہے کہ جسے میں ساری زندگی پاکیزہ کر بھی نہیں سکتی، نہ ہی دھو سکتی۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم کل بھی میری عزیز جان بیوی تھی اور آج بھی ہو۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں اتنی سی بات پر طلاق دوں گا۔ میں آج بھی تمہارے ساتھ جو ہونا تھا ہو چکا، تم اسے بھلا دو۔ میں اگلے مہینے واپس آ رہا ہوں، اس کے بعد ہماری شادی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جیسے میں چھوڑ کے گیا تھا اپنی بیوی کو ویسے ہی پاؤں۔ یہ نہ ہو کہ اس صدمے کو تم دل سے ہی لگائے بیٹھی رہو۔ میں نے اس بات میں سر اسبات میں ہلا کر رہ گئی۔ اس کے بعد میں نے کال کاٹ دی اور چارپائی پر لیٹ گئی۔ امی آئی اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگی
کہ ان کے بڑے بول ان کے سامنے آئے ہیں جن کی وجہ سے ان کی بیٹی کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ تو میں انہیں کہنے لگی کہ یہ میرے لیے آزمائش تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ میں خدا کی اس آزمائش میں پوری اتری ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو حالات خراب ہونے کے بعد مرنے کا سوچنے لگتی ہیں۔ میں دنیا والوں کو جی کر دکھاؤں گی جن لوگوں کی وجہ سے میرے کردار پر الزام لگا ہے، ان کو ان کے کیے کی سزا مل کر ہی رہے گی۔ آپ آرام سے سو جائیں اور آپ میری فکر مت کریں۔ تبھی امی میرے گلے لگ گئی اور ماتھے پر بوسہ دینے لگی۔ شکر ہے ایک حیوان صفت بھائی سے ہماری جان چھوٹ گئی تھی، اس کی اصلیت ہمارے سامنے آ چکی تھی۔ اب ہم اپنے حصے کے تمام غم ہم نے جھیل لیے تھے، اب صرف خوشیوں کے حصول کی باری تھی۔